بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج اتوار 12 جولائی ہے اور 12 جولائی کا جو دن ہے، یہ اتوار کا جو دن ہے، سیاسی طور پر وہ علیمہ خان کے نام رہا۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کی۔ وہ چترال کے لیے روانہ ہوئی صبح سویرے، تو دن بھر راستے میں جو مختلف شہر آتے رہے، تیمرگرا ہو یا چکدرا ہو یا مختلف جگہوں پر وہ رکتی رہیں اور مختلف شہروں میں کارکنان نے ان کا استقبال کیا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ عمران خان کی بہن آئی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے پہلی مرتبہ، جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک پراپر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے، اور پہلی مرتبہ وہ کارکنوں سے براہ راست مخاطب ہوئی ہیں۔ ان سے انہوں نے تقریر کی صورت میں بات کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے، اور رکتے ہوئے۔ تو مجھے جہاں تک میرے حافظے میں ہے کہ ان کی یہ پہلی باقاعدہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور ظاہر ہے یہ اس طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جلسہ کرنا ہے یا پولیٹیکل کیمپین کرنی ہے یا الیکشن کے لیے کیمپین کر رہی ہوں۔ وہ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے اگر پارٹی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کر پا رہی اور عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں نکل پا رہی، تو ایسے میں ظاہر ہے ان کی فیملی ہی نے یہ اس جگہ کو پر کرنا ہے۔ اور یہ کوئی حیران کن بات بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ بھی نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں جب پولیٹیکل لیڈرز پر برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ان کی فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور پیش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں، ان کی اہلیہ سیاسی شخصیت نہیں تھیں، لیکن بھٹو صاحب کو جب قید کر لیا اور پھر جب پھانسی بھی ہو گئی، اور جب وہ گرفتار تھے، جب بھٹو صاحب گرفتار تھے، تو اس دوران میں جو تحریک چلاتی رہیں وہ ان کی اہلیہ تحریک چلاتی رہیں۔ ان کی اہلیہ نے ان کے ساتھ کھڑی بھی ہوئیں، ان کی اہلیہ ان کی رہائی کے لیے تحریک چلاتی رہیں، کارکنوں کو اکٹھا کرتے رہیں۔ اسی طرح سے 98 میں جب نواز شریف صاحب کو کو کے بعد پرویز مشرف نے گرفتار کر لیا تھا، تو اس وقت بھی کلثوم نواز صاحبہ کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھرپور کیمپین کی تھی۔ اب اگر علیمہ خان صاحبہ یہ کیمپین کر رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی بری بات نہیں لگتی، کیونکہ وہ کوئی جلسہ نہیں کر رہی، وہ کوئی اپنے الیکشن کے لیے کیمپین نہیں کر رہی، وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے بات کر رہی ہیں۔ یہاں تک تو اس میں کوئی مذائقہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں شاکی دکھائی دیتے ہیں، کچھ لوگ ناراض نظر آتے ہیں۔ مثلا علی محمد خان صاحب نے کہا کہ اس پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خود اس جگہ کو خالی کیوں کیا؟ یعنی اگر عمران خان کی رہائی کے لیے سیاسی شخصیات ایک کیمپین چلا رہی ہوں یا اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہوں، تو ظاہر ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ کو ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ آئیں اور آ کر اس جگہ کو پر کریں۔ تو اگر کسی کو یہ شک ہے کہ علیمہ خان عمران خان کی رہائی کے بہانے اپنی سیاسی جگہ بنا رہی ہیں اور پارٹی کو اپنے کنٹرول میں کر کے اور اپنا وہاں پہ ایک جو ہے وہ اپنی سپیس پیدا کر رہی ہیں، تو بھائی اگر ایسا ہے بھی تو پھر بھی یہ سپیس تو خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے انہیں دی ہے۔ یہ خالی جگہ دی ہے کہ چلو یہ خالی جگہ پر کرو، کیونکہ عمران خان کے لیے دباؤ بڑھانا، اسٹریٹ موومنٹ کرنا، یہ پارٹی کا کام تھا، ورکرز کا کام تھا، ایم این ایز ایم پی ایس کا کام تھا، عہدیداروں کا کام تھا۔ انہوں نے نہیں کیا تو علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں۔ اب آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی یہ جو ہے وہ کمان کرنے کا یا کمانڈ سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے پہلی بار آج کارکنوں سے براہ راست خطاب کیا، جو مجھے لگتا ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا، علیمہ خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، جو ایسا لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو جو ہے وہ چلاؤں گی، اس موومنٹ کو۔ پھر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں کہ 5 اگست کی کال دی ہے، وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا نا 5 اگست کو تحریک چلائیں گے، لیکن ہم پی ٹی آئی سے کہیں گے کہ ایک دن کی کال نہ دیں۔ ایک دن کی کال کوئی کال نہیں ہوتی۔ علیمہ خان صاحب سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک طویل کال دینے کی ضرورت ہے، اور اس عمران خان کی رہائی کے لیے مسلسل سڑکوں پر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دن کی کال کے بعد پھر 6 مہینے کی چھٹی کر لینا، یہ کوئی کال نہیں ہے کہ آپ نے 8 فروری کو کال دی تھی، 8 فروری کے بعد پھر خاموش ہو گئے، اب آپ 5 اگست کی کال دے رہے ہیں، پھر آپ 6 مہینے کے لیے چپ کر جائیں گے، تو یہ کوئی کال نہیں ہوتی۔ ہم نے ان ڈرپوک لوگوں پر اتنا پریشر ڈالنا ہے کہ پہلے عدالتیں ان کا کیس سنیں گی، پھر عمران خان رہا ہوگا اور پھر ہم سب رہا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، اور اتنا دباؤ ڈالنا ہے کہ عمران خان کے کیسز عدالتیں سننے لگ جائیں، اور عدالتیں کیسز سننے لگ جائیں، اور اس کے بعد عمران خان کو رہا کروایا جائے۔ عمران خان رہا ہوں گے تو انہوں کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب غلام ہیں، ہم سب بھی اس وقت قید ہیں، پھر ہم سب بھی رہا ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر یہ باتیں کی۔ پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ نعرے ہم نے بہت لگا لیے ہیں، اب کام کا وقت آ گیا ہے۔
اب آزادی کی تحریک، آپ آزادی کی تحریک چلائیں، عمران خان کا خواب آپ کی آزادی ہے، عمران خان اپنے لیے کام نہیں کر رہے، وہ آپ کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ تو جب یہ وہ کہتی ہیں کہ جی آپ عمران خان کی آزادی کی تحریک چلائیں، نعرے ہم نے بہت لگا لیے، اب کام کا وقت آ گیا ہے، تو بنیادی طور پر علیمہ خان صاحبہ خود کارکنوں کو کال دے رہی ہیں، یعنی انہوں نے سوچا کہ چونکہ پارٹی لیڈرز کوئی کام نہیں کر رہے، چونکہ پارٹی لیڈرز اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلا رہے، عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلا رہے، تو اب عمران خان کی رہائی کی تحریک مجھے چلانی چاہیے۔ اب ظاہر ہے پارٹی کا جو ورکر ہے ان کی شاید علیمہ خان صاحبہ کو حمایت حاصل بھی ہے، خاص طور پر جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ان کی بھی حمایت حاصل ہے علیمہ خان صاحبہ کو، اور وہ اس حمایت کے تحت جو ہے وہ اب سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ آج کی ان کی ایکٹیویٹی سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی سے کے ذریعے آپ سے کہیں گے، ہم آپ کے ذریعے پارٹی سے کہیں گے، ہم آپ کے ذریعے پارٹی سے کہیں گے کہ تحریک چلائیں، اب وقت آ گیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم براہ راست، تو ہمارا شاید، یعنی ان کے کہنے کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا کہ بھئی ہماری ان سے براہ راست، ہم نہ کور کمیٹی میں ہیں نہ پولیٹیکل کمیٹی میں، ہم آپ کے ذریعے ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ تحریک چلائیں۔ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی، انہوں نے کہا کہ اب جب ہم نکلے تو گھروں کو واپسی نہیں ہوگی، کشتیاں جلا کر نکلنا ہوگا، کیا آپ تیار ہیں؟ اب ٹویٹ بھی انہوں نے کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اب اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہی ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ کی کمان بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے، اور وہ خود تحریک چلانے کو تیار دکھائی دیتی ہیں، اور اسی فورم سے پارٹی کو بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ نکلیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں اور دباؤ بڑھائیں۔ یہ تو خیر ان کا پہلے سے موقف ہے کہ تحریک دباؤ بڑھائیں گے تو کچھ ہوگا، اگر دباؤ نہیں بڑھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور پارٹی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خاموش بیٹھے۔ اب اس کے ساتھ آپ ملا کر دیکھیں انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری کو، اور پھر میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد۔ پہلے انصار عباسی صاحب کی سٹوری آج کی دیکھ لیں، پھر میرے پاس ایک خبر ہے، وہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ انصار عباسی صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں، عمران خان اور علیمہ خان کے جو کیسز کنکلیوڈ ہونے والے ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں کہ اس کو التوا میں ڈال دیا جائے، ان کیسز کا فیصلہ نہ ہو۔ مثلا عمران خان کا آپ جانتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، القادر کیس۔ اب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، وہ کیس کنکلیوڈ ہونے، یعنی اگر وہ، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ جی دلائل دیں ورنہ ہم اس کا فیصلہ سنا دیں گے، دلائل کا آغاز کریں، مین اپیلوں پر ہم سننا چاہتے ہیں، آپ مین اپیلوں پر دلائل دیں۔ اب اس میں ابھی تک سلمان صفدر صاحب کا موقف یہ رہا کہ ہماری ملاقات کرائی جائے عمران خان سے، اور اس ملاقات میں ہم ان سے ڈائریکشن لینا چاہتے ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی سے، اور ڈائریکشن لینے کے بعد ہم اس کیس کو آرگو کر سکتے ہیں، اسے پہلے نہیں کر سکتے۔ تو خبر انصار عباسی صاحب کی یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ ابھی ذرا اس کو سست کر دیا جائے، فوری فیصلہ نہ سنایا جائے، اور اس سلسلے میں اس خبر کے مطابق انہوں نے تحریک انصاف کے یعنی پی ٹی آئی کے فورم سے یا اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے حکومتی شخصیات سے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، پس پردہ رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ پلیز ابھی فیصلہ سنانے میں جلدی نہ کریں، یا اس کیس کو کنکلوڈ نہ کریں اور موقع دیں بات چیت کا۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان اور ان کی بہن سے متعلق اہم عدالتی کارروائیوں میں تاخیر کرانے کے لیے خاموشی سے پس پردہ کوششیں تیز کر دی ہیں، یہ انصار عباسی صاحب نے لکھا۔ بیرسٹر گوہر نے محمود اچکزئی سے کہا کہ رانا ثناء اللہ سے بات کریں، رانا ثناء اللہ سے کہیں کہ ذرا کام کو سلو کریں، یعنی انہوں نے محمود اچکزئی سے کہا، اور اسی طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس سے بھی کہا، کیونکہ وہ بھی ایک بہت اہم شخصیت سے رابطے میں ہے جس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہے، تو ان سے بھی کہا۔ اب نام نہیں لکھا انہوں نے اپنی سٹوری میں، اشارہ شاید محسن نقوی کی طرف دے رہے ہیں، لیکن بارہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک منسٹر سے کہا کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بیرسٹر گوہر کی کوشش ہے کہ حکومت کو آمادہ کیا جائے کہ دو اہم مقدمات، یعنی بشرا بی بی کا عمران خان کا مقدمہ اور علیمہ خان کا انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جو کنکلیوڈ ہونے والا کیس ہے آئندہ چند دن میں، اس کو ذرا التوا میں ڈال دیا جائے۔ تو دراصل بیرسٹر گوہر عمران خان کے کیس اور علیمہ خان صاحبہ کا جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہوا کیس ہے، اس کو انہوں نے گو سلو پالیسی کے تحت سلو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارٹی کا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر سزا برقرار رہتی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے اندر بیرسٹر گوہر سمیت کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، سلمان راجہ بھی اسی بات کے حامی ہیں اور بھی کئی لوگ، اور ان کا خیال غلط بھی نہیں ہے، کہ اگر یہ کیس یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں برقرار رہتا ہے، سزا عمران خان کی سزا جو ٹرائل کورٹ میں ہوئی تھی، وہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں برقرار رہتی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد پھر ایک ہی فورم رہ جائے گا،
اس کی اپیل کے لیے، اور وہ آئینی عدالت کا فورم ہے جسٹس امین الدین کے پاس، تو امین الدین کی عدالت سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپشنز بڑے محدود رہ جائیں گے، تو اس لیے بیرسٹر گور چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہی نہ آئے۔ اب یہ یہاں تک تو انہوں نے، اچھا اسٹوری میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس معاملے میں اندرونی اختلاف ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس حکمت عملی سے مطمئن نہیں ہیں۔ اب میرے پاس کیا خبر ہے؟ میرے پاس خبر یہ ہے کہ جو القادر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار یہ حکم دے رہی ہے، اصرار کر رہی ہے کہ فوری طور پر آپ مین اپیلوں پر، مرکزی اپیلوں پر دلائل دیں، اس میں سلمان صفدر صاحب ابھی تک یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، اور اگر ایک ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس میں ہم نے تو صرف ڈائریکشن لی تھی سزا معطلی کی درخواستوں پر دلائل دینے کے لیے، اور بشرا بی بی سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو ان دونوں سے ملاقات کرائی جائے تاکہ مین اپیلوں پر دلائل دینے کے لیے ان سے مشاورت کی جا سکے۔ تو اب اس میں لطیف کھوسہ صاحب چونکہ اس کیس کا حصہ بنے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت سے درخواست کی کہ اب وربل آرڈر میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ کی ملاقات کروا دی جائے، اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات کرائی جائے، لیکن جو تحریری آرڈر تھا اس میں وہ نہیں آیا، تو لطیف کھوسہ صاحب نے ایک درخواست تیار کی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ تحریری طور پر درخواست کریں گے کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ہماری ملاقات کرائی جائے تاکہ ہم 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو حتمی دلائل ہیں، جو مرکزی اپیل ہے، اس میں دلائل دے سکیں۔ اب اس میں خبر یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب کو منع کیا کہ آپ یہ درخواست نہ دائر کریں، اگر آپ یہ درخواست دائر کریں گے تو آپ کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، اور ملاقات ہوگی تو پھر آپ کو دلائل دینے پڑیں گے، اور دلائل دینے پڑے تو پھر یہ کیس جلد از جلد اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور جب فیصلہ آ جائے گا تو یہاں پر ہمارے لیے پھر مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سلمان راجہ صاحب کی بات غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ حوالہ دے چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اور ان کی فیملی کے کیسز میں ان کے وکیل امجد پرویز صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ اس کو قیامت تک کے لیے اس کیس کو ٹال دیا جائے اور سماعت نہ ہو، اور یہ بس فرد جرم عائد نہ ہو، اور اگر کہیں فرد جرم عائد ہو بھی جاتی تھی تو بھی وہ اس کو اس طرح سے کیس کو لڑتے تھے کہ وہ بہت ہی اس کی سست رفتار ہوتی تھی، کبھی چھٹی کر لیتے تھے، کبھی ایسوسیٹ کو بھیج دیتے تھے، کبھی کوئی درخواست ڈال دیتے تھے، کبھی شہباز شریف کا بہانہ کر دیتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ جی آج دلائل نہیں ہو سکتے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد جانا ہے، ان کی اجلاس ہے، کبھی کیا کہتے تھے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہے، جس دن سماعت ہوتی تھی اسی دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس رکھ لیا جاتا تھا۔ تو بہت سارے ہیلے بہانوں کے ذریعے، اور شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ سر دیکھیں نا، آپ کا حکم تھا میں آ گیا، ورنہ تو میں نے رات کو ہی اسلام آباد چلے جانا تھا، تو میں تو صرف حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں، میں نے جا کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس دیکھنا ہے 2:30 بجے۔ تو پھر عدالت کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے جائیں، تو اس اسٹریٹجی کے تحت وہ چلاتے رہے اور فرد جرم عائد نہیں ہونے دی۔ تو اس لحاظ سے سلمان راجہ کی بات مجھے درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر چونکہ عدالتوں میں کتنی فیئر ہیں عدالتیں اپنے ٹرائل میں، وہ تو ایک دکھائی دے ہی رہا، اور اس میں لیکن جو دوسری رائے ہے لطیف کھوسہ صاحب کی، شاید ان کی کوشش یہ ہے کہ کم از کم عمران خان سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ ملاقاتیں ہی نہیں ہو پا رہی ہیں تو چلیں اس بہانے سے عمران خان سے ایک ملاقات ہو جائے گی، لیکن سلمان راجہ اس حق میں نہیں ہے کہ لطیف کھوسہ جا کے عمران خان سے ملیں۔ اچھا، اب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ عمران خان سے اگر ملاقات جب ہونی ہے تو کس کی ہونی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ خاص پیغام اندر جائیں گے، کچھ خاص پیغام باہر آئیں گے، جو ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو یہ کہنا، یہ کہنا، یہ کہنا، یہ فیصلہ کروا لینا۔ لطیف کھوسہ صاحب سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا، اور ملاقات ہو گئی تو پھر باقیوں کی ملاقات کے امکانات کم ہو جائیں گے، عمران خان کی بہنوں کے اور دیگر کے۔ تو شاید ایک یہ وجہ بھی ہو کہ سلمان راجہ صاحب سمجھتے ہوں کہ لطیف کھوسہ صاحب کو نہیں ملنا چاہیے جا کے، لیکن بہرحال انہوں نے میرے ذرائع کے مطابق لطیف کھوسہ سے یہ کہا کہ آپ یہ درخواست دائر نہ کریں اور عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ملاقات کریں گے تو پھر کیس پر آپ کو دلائل دینے پڑیں گے اور پھر اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو ٹیکنیکلی ایز اے وکیل تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے دیگر پہلو بھی ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ تو یہ ہے جی کچھ چیزیں، بس آخر میں ایک چیز آپ سے، میں پچھلے ویلاگ میں کراچی کی بات کر رہا تھا کہ کراچی کا کیا حال ہو گیا، اور میں آپ کو کابل کی مثال دے رہا تھا کہ کابل سے بھی گیا گزرا ہے کراچی، تو اس پر آپ لوگوں نے کامنٹ بھی کیا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شارع فیصل کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی شارع فیصل کا بھی برا حال ہے، آپ جا کے دیکھ لیں کچھ حصوں پہ۔ عائشہ عمر جو ہیں بڑی فیمس ایکٹریس ہیں، انہوں نے کہا کہ کراچی میں رہنے والے میڈل کے مستحق ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شہر قائد کو دنیا کا چوتھا بدترین شہر قرار دینے پر مجھے حیرت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ ابھی ریٹنگ جاری ہوئی ہے، اس میں کراچی کو دنیا کا چوتھا بدترین شہر قرار دیا گیا ہے، تو کتنا برا ہوگا جو دنیا کے چوتھے نمبر پہ آیا ہے۔ ہم اس شہر میں، وہ کہتی ہیں کہ زندگی گزارنے پر تمغوں کے مستحق ہیں کہ ہم اس شہر میں جی رہے ہیں،
نہ پانی ہے، نہ صاف ہوا ہے، نہ سڑک ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے، نہ صاف کھانا ہے، نہ کچھ. تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم اس شہر میں زندگی گزاریں، ہمیں تو تمغہ ملنا چاہیے. آخری بات میں جو دوپہر میں بلوچستان کی بات کر رہا تھا، کئی جگہوں پہ لوگ ناراض ہیں، اور میں نے گزارش کی تھی کہ لوگوں کی جو ناراضی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے کہ آخر انہوں نے ہتھیار تو نہیں اٹھائے ہوئے نا، وہ تو ریاست سے اپنے شکوے ہی کر رہے ہیں نا، وہ تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہی کر رہے ہیں نا، وہ تو اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ قومی دھارے میں تو ہیں نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو انصاف دیں. وہ تو عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں، کمیشن مانگ رہے ہیں، وہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے مطالبات رکھ رہے ہیں، جو ذمہ دارانہ ان کو سزا سنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں کوئی ناراض ہوتا ہے نا تو ناراضی میں ایک تعلق ہوتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، ورنہ تو پھر میں ایک شعر میری نظر سے گزرا کہ مجھ کو میری ہی اداسی سے نکالے کوئی، مجھ کو میری ہی اداسی سے نکالے کوئی، میں محبت ہوں محبت کو بچا لے کوئی. تو میں اس کو کہوں گا کہ مجھ کو میری ہی ناراضی سے نکالے کوئی، میں محبت ہوں محبت کو بچا لے کوئی. تو اس کو یہ محبت ہے بھائی، عمر بھر ایک دوسرے سے روٹھتے منتے رہے، عمر بھر ایک دوسرے سے روٹھتے منتے رہے، یوں ہمارے عشق میں ایک تازگی آتی رہی. تو جہاں تعلق ہوتا ہے ناراضی ہوتی ہے بھائی. اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے آپ سے تو تعلق کی بنیاد پر ہو رہا ہے. بدایونی کا بہت خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ناراض ہونا چھوڑ دیا، تم نے ناراض ہونا چھوڑ دیا، اتنا ناراض ہونا ٹھیک نہیں. یعنی آپ ناراض بھی نہیں ہوتے تو پھر تعلق کیا ہوا؟ تو تم نے ناراض ہونا چھوڑ دیا، اتنا ناراض ہونا ٹھیک نہیں، ناراض تو ہوا کرو. اور احمد نظیم قاسمی صاحب کے 2 شعر بہت ہی خوبصورت ہیں، ایک مطلع اور ایک شعر، کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، اس قدر پیار ہے انسان کی خطاؤں سے مجھے کہ فرشتہ میرا معیار نہیں ہو سکتا. تو اس پہ غور کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.